ہیں ہمارے. اور وہ ایک دشمن وہ ہے جس کو ہم خارجی کہتے ہیں, جو ایک دہشت گرد ہیں, وہ ایک مینٹالٹی ہے, ایک ذہنیت ہے جس سے ہم لڑیں. وہ دشمن ہمیں نظر آتا ہے. اس دشمن کا جواب دینا بھی ریلیٹیولی آسان ہے. لیکن ایک اور دشمن ہے وزیر اعلیٰ, جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری رکھی ہے مجھ پر, اور آپ جن کے پاس محراب ہے, جن کے پاس منبر ہے, جن کے پاس مائک ہے, جن کے پاس گلی گلی کی ایکسس ہے, جن کے پاس ذہنوں کی ایکسس ہے, ذہن سازی کی ایکسس ہے, اس کا مقابلہ ہم دونوں نے مل کر کرنا ہے اور ایک ٹیم کے طور پہ کرنا ہے, جس کا ذکر ابھی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ ذکر مولانا صاحب نے کیا بھی. اور وہ دشمن نظر نہیں آتا. وہ دشمن وہ ہے جو ہماری سوسائٹی میں, ہمارے گلیوں میں, محلوں میں, گھروں میں, ہمارے ذہنوں میں اتر چکا ہے, سرایت کر چکا ہے. ابھی سرگودا میں ایک واقعہ ہوا جو دل ہلا دینے والا واقعہ تھا کہ ایک چھوٹی سی 6-7 سال کی بچی, 8 سال کی بچی, وہ گھر سے کوئی سامان لینے کے لیے نکلی. اس کے ہاتھ میں 50 کا ایک نوٹ تھا, اور اس بچی کی بے حرمتی ہوئی. اور نہ صرف یہ کہ اس کی بے حرمتی ہوئی, اب 6 سال کی بچی ہے, 7 سال کی بچی ہے, اور اس کا گلا کاٹ دیا گیا, اس کی چھری سے شہرک کاٹ دی گئی. اور وہ ماں باپ اس کو ڈھونڈنے آئے, انہوں نے جھوٹ بولا, اور حالانکہ وہ 3ری منزل پہ جہاں پہ وہ دکاندار رہتا تھا, اس نے اس کو مار کے, اس کا گلا کاٹ کے اس کو ایک کونے میں پھینک دیا, اور اس کے اوپر سامان رکھ دیا تاکہ وہ پہچانی نہ جائے. پھر وہ ایک خون کا دھبا تھا چھوٹا سا, جو شاید اس کے پاؤں پہ یا اس کی جوتی پہ لگا تھا, اس سے وہ جو قاتل ہے اور جو ریپسٹ ہے وہ پہچانا گیا. تو اس طرح کے جو واقعات ہیں جہاں پہ کسی خاتون کی بے حرمتی کا واقعہ ہوتا ہے, یا کسی بچے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, یا کہیں بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے, درندگی کا واقعہ ہوتا ہے, یا کوئی سڑک کے اوپر یا کسی محلے میں, کسی بازار میں اگر کوئی ایسی حرکت کی جاتی ہے, میں فوراً اس کا نوٹس لیتی ہوں. اور نہ صرف یہ کہ نوٹس لیتی ہوں, بلکہ میں جتنے بھی ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے لٹرلی ان کے سر پہ سوار ہو جاتی ہوں, جب تک وہ ملزمان گرفتار نہیں ہوتے, جب تک وہ ملزمان جو ہیں وہ ان کو اپریہینڈ نہیں کیا جاتا. اور یہ جان کے آپ کو خوشی ہوگی کہ پنجاب میں کرائم کا ریٹ بہت نیچے آ گیا ہے. میرے لیے بہت شکر کی بات ہے. بہت لوگ اس میں بڑھ چڑھ کے باتیں بھی کرتے ہیں, لیکن جب تک خدا نخواستہ آپ کے خود کے ساتھ اگر آپ کی گاڑی چوری نہیں ہوتی تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ گاڑی چوری جس کی ہوتی ہے اس کے اوپر کیا گزرتی ہے. خدا نخواستہ آپ اپنے گھر میں سوئے ہیں اور آپ کے گھر میں کوئی چور ڈاکو گھس آتے ہیں اور وہ آپ کے گھر کا سامان بھی لوٹتے ہیں, آپ کی خواتین کی بے حرمتی بھی کرتے ہیں خدا نخواستہ, تو اس وقت آپ کی کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ وہ آپ دور بیٹھ کے بھاشن دینا اور باتیں کرنا بہت آسان ہے. مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ یہ ذمہ داری میرے پہ ہے. مجھے اس چیز کا یہ احساس ہے کہ اگر میں بطور وزیر اعلیٰ, بطور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی چیف ایگزیکٹو, آپ میں سڑکیں بنا سکتی ہوں, میں انفراسٹرکچر بنا سکتی ہوں, گھر بن سکتے ہیں لوگوں کے, اور جو بسیں آ سکتی ہیں, ٹرانسپورٹ آ سکتی ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے, ہاسپٹل اچھے ہو سکتے ہیں, اسکول اچھے ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں, اگر آپ کے کاروبار محفوظ نہیں ہیں, آپ کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں, آپ کے بچے محفوظ نہیں ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ میں ناکام ہوں اور نامراد ہوں. اس کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑے گا, کل کو مجھے اس کا جو جواب دہی کرنی پڑتی ہے, جو مجھے اس کے لیے بھگتنا پڑتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھے احساس نہیں ہے کہ کل مجھے اس کا کیا اس کے میرے پہ امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں, میری ذات پہ کیا امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں. تو میں انجانے میں یہ نہیں کر رہی, تو میں یہ اس لیے نہیں کر رہی کہ مجھے احساس نہیں ہے کہ کل اس کا کیا میرے پہ ایک امپیکٹ آ سکتا ہے. میں یہ سب جانتے بوجھتے کر رہی ہوں, لیکن خوف سے بڑا میرا فرض ہے, خوف سے بڑی میری ذمہ داری ہے. زندگی آج ہے کل نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں ہے ایک پل کا, لیکن جتنی دیر میرے سر پہ یہ ذمہ داری ہے, میں کم از کم اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہو سکتی ہوں کہ میں نے اپنی طور پر جو ہے انسانی کوشش جو ہے وہ پوری کی. لیکن میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, جیسے میں نے کہا کہ انتظامی طور پہ, حکومتی طور پہ, میں سیاسی طور پہ
میں جو کر سکتی ہوں میں ڈیٹرنس کریٹ کر سکتی ہوں, میں یہ کوشش کر سکتی ہوں کہ مجرم کو فوراً پکڑا جائے, مجرم کو سزا ملے, ایک لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے, تاکہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک ڈیٹرنس کریٹ ہو, معاشرے کے اندر ایک خوف کریٹ ہو کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو ہمیں بھی اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن اس سب کے, اور یہ میں کر رہی ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود میں لوگوں کے گھروں تک مجھے ایکسیس نہیں ہے. لوگوں کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے, لوگ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں, لوگ اپنے بیٹوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں, ہم اپنے مردوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں, اس کا ذمہ داری صرف اکیلے میری نہیں ہے. اب گرمی کا موسم ہے, شدت کی گرمی ہے, اور بچے جاتے ہیں باہر نہروں میں نہانے کے لیے, دریاؤں میں نہانے کے لیے, ماں باپ ان کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں. جب گٹر میں گر کے بچہ مرتا ہے, راتیں میری بہت کرب میں گزرتی ہیں, بہت تکلیف میں گزرتی ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک رات پہلے میونسپیلٹی والے یا جو ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ وہاں پہ ڈھکن لگا کے جاتے ہیں, رات کو کوئی آ کے وہ ڈھکن چرا کے لے جاتا ہے اور صبح اس میں کوئی بچہ گر کے ہلاک ہو جاتا ہے. میں والدین سے بھی یہ گزارش کروں گی کہ اپنے بچوں کو ان اٹینڈڈ نہ چھوڑیں. اپنے بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے, ان کو بازاروں میں چیزیں لینے نہ بھیجیں. اس کے لیے خود اگر آپ کو ایکسٹرا تکلیف بھی کرنی پڑتی ہے وہ کریں.